السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها أن إحدى المحتملين إذا أوجب تخصيصا في النص دون الآخر فالحمل على ما لا يستلزم التخصيص أولى۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمن نص کے معنی مراد کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب نص دو معنی کا احتمال رکھتی ہو، ان میں سے ایک معنی تو تخصیص کو واجب کرتا ہو اور دوسرا معنی تخصیص کو واجب نہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں مصنف علیہ الرحمن نے بیان فرمایا کہ ہم اس نص کو ایسے معنی پر معمول کریں گے جو معنی تخصیص کو واجب نہ کرے، تو اس نص کو اس معنی پر معمول کرنا اولا ہوگا جو معنی تخصیص کو واجب نہ کرے۔ اس کی مثال ہے جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء۔ اس آیت کریمہ میں محل استشہاد کیا ہے؟ او لامستم النساء۔ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ کو ذکر کیا ہے، یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وضو کے تعلق سے ہے، جہاں پر نواقض وضو کو جس آیت کریمہ میں جہاں اولا مستم النساء کے علاوہ دیگر چیزوں کو ناقض وضو شمار کیا گیا ہے، وہیں پر اولا مستم النساء کو بھی ناقض وضو شمار کیا گیا ہے، یعنی کہ عورتوں کو چھو لینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر چھونے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو چھونا ہاتھ سے چھونا ہوتا ہے اور ایک چھونا ہاتھ سے نہیں بلکہ وہ چھونا کہلاتا ہے جو جماع پر معمول کیا جاتا ہے، جس چھونے کو جماع کہا جاتا ہے، وطی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اولا مستم النساء جس کا معنی ملامست ہے، وہ ملامست دو معنی کا احتمال رکھتی ہے، ایک ہاتھ سے چھونے کا اور دوسرا غیر ہاتھ سے چھونے کا، یعنی کہ وطی کا، جماع کا۔ تو اب ہم یہاں پر کون سا والا معنی مراد لیں گے؟ تو اب ہم اس کے لیے وہی قاعدہ جو ہم نے ماقبل میں ذکر کیا کہ جب کوئی نص دو معنی کا احتمال رکھے تو ہم یہ دیکھیں گے کون سا معنی تخصیص کو واجب کرتا ہے اور کون سا معنی نہیں۔ جو معنی تخصیص کو واجب کرتا ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے اور اس معنی پر عمل کریں گے جو تخصیص کو واجب نہیں کرتا ہوگا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملامست کو، چھونے کو اگر جماع کے معنی پر معمول کریں، کائے پر معمول کریں؟ جماع کے معنی پر معمول کریں، تو جماع کے پائے جانے کے تمام صورتوں میں نص عمل کرنے والی ہوگی۔ جماع کی تمام صورتوں میں، یعنی کہ جہاں بھی جماع کا تحقق ہوگا ان تمام صورتوں میں یہ نص کیا ہوگی؟ عمل کرنے والی ہوگی، یعنی کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ اب یہ جماع کی بنیاد پر طہارت اس کی کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی، طہارت ختم ہو گئی۔ کب؟ جب کہ ہم ملامست سے مراد کہہ لیں جماع لیں، لہذا جیسے ہی جماع کا تحقق ہوگا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ طہارت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ لیکن اگر ہم اس ملامست کو محمول کریں کائے پر، ہاتھ سے چھونے پر، تب ایسی صورت میں ہمیں
اب نس کے اندر تخصیص کرنا پڑے گی بہت ساری صورتوں میں، اس لیے کہ جب ہم ہاتھ پر معمول کریں گے، ہاتھ سے چھونے پر معمول کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاتھ سے چھونے کی بنیاد پر وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی محارم کو اگر کسی نے چھوا یا بہت چھوٹی بچی کو کسی نے چھوا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ چھونا ناقض وضو نہیں ہے۔ جب یہ چھونا ناقض وضو نہیں ہے تو آیت کریمہ میں جب ہم نے ملامست سے مراد کیا لیا ہاتھ سے چھونا، تو اس چھونے میں تو داخل نہیں ہے، لہذا اب ان کو خارج کرنے کے لیے تخصیص کرنا پڑے گی، خارج کرنے کے لیے تخصیص کرنا پڑے گی۔ تو اب ہم کو پتہ چلا کہ ملامست کے دو معنی ہے، ایک معنی ہے جمع، دوسرا معنی ہاتھ سے چھونا، لیکن ان دونوں معنی میں سے کون سا معنی تخصیص کو واجب کر رہا ہے؟ تو دوسرا والا معنی تخصیص کو واجب کر رہا ہے، یعنی کہ جب ہم ملامست سے مراد ہاتھ سے چھونا لے لیں، اس لیے کہ اگر ہاتھ سے چھونا مراد لے لیں تب ایسی صورتوں میں محارم کو چھونا یہ بھی ناقض وضو کہلائے گا، بچی کو چھونا یہ بھی ناقض وضو کہلائے گا۔ حالانکہ امام شافعی کے نزدیک نہ محارم کو چھونا ناقض وضو ہے، نہ چھوٹی بچی کو چھونا ناقض وضو ہے۔ تو اب ہم اس حکم سے خارج کرنے کے لیے کون سا حکم کہ ہاتھ سے چھونے کی بنیاد پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، خارج کرنے کے لیے ہم کو محارم اور طفل صغیرہ کی کیا کرنا پڑے گی؟ تخصیص کرنا پڑے گی، اور یہ کہنا پڑے گا کہ محارم کو چھونے سے، چھوٹی بچی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو دیکھو دوسرا والا معنی مراد لینے کی صورت میں تخصیص کرنے کی نوبت آئی، اور ایسی صورت میں حکم کیا تھا؟ جب نص دو معنی کا احتمال رکھتے ہو تو حکم تو یہ تھا کہ جو معنی تخصیص کو واجب نہ کرتا ہو وہی معنی پر عمل کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم نے اب غور و فکر کیا تو پتہ چلا ہمیں جب ہم ملامست سے مراد جمع لیں گے تو یہ والا معنی تخصیص کو واجب نہیں کرتا ہے، اس لیے آیت کریمہ میں ملامست سے مراد کیا لیا جائے گا؟ جمع لیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ جمع کی تمام صورتوں میں وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے وَمِنْهَا أَنَّ إِحْدَى الْمُحْتَمِلَيْنِ، نص کے معنی مراد کو پہچاننے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ جہاں پر نص دو معنی کا احتمال رکھتی ہو تو ان دو معنی محتملہ میں سے ایک اذا اوجب تخصیصا فی النص، جب نص میں تخصیص کو واجب کرے دون الاخر، نہ کہ دوسرا والا معنی، فالحمل علی ما لا يستلزم التخصیص اولا، تو اب ایسی صورت میں اس معنی پر نص کو محمول کیا جائے گا جو تخصیص کو مستلزم نہ ہو، تو یہ اس معنی پر محمول کرنا کیا ہے؟ اولا ہے۔ اسے اس کی مثال رب العزت کا فرمان اولا مستم النساء میں، فالملامست تو چھونا، لو حملت علی الوقاء، اگر آپ اس کو کہے پر جمع پر محمول کیا جائے تو کان النص معمولا به فی جمیع صور وجودہ، تو جمع کے پائے جانے کے تمام صورتوں میں نص کیا ہوگی؟ عمل کرنے والی ہوگی، یعنی کہ تخصیص کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور اگر ملامست کو معمول کیا جائے ہاتھ سے چھونے پر، کان النص مخصوصا به فی کثیر من الصور، تب ایسی تو نص کیا ہوگی؟ نص کی تخصیص کرنا پڑے گی ہمیں بہت ساری صورتوں میں، نص میں ہمیں تخصیص کرنا پڑے گی بہت ساری صورتوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہاتھ سے چھونا ہم نے مراد لے لیا تو جہاں بھی ہم ہاتھ سے عورت کو چھوئیں گے تو وہ چھونا کیا ہوگا؟ ناقض وضو ہوگا۔ حالانکہ محارم کو چھونا ناقض وضو نہیں ہے، چھوٹی بچی کو چھونا ناقض وضو نہیں ہے، تو اب اس کو حکم سے خارج کرنے کے لیے ہمیں تخصیص کرنا پڑے گی۔ فإن مس المحارم، اس لیے کہ محارم کو چھونا، والطفلة الصغیرہ جدا، اور بہت چھوٹی بچی کو چھونا، غیر ناقض للوضو، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اصح قولی شافعی، امام شافعی کے دو قولوں میں سے اصح قول کے مطابق، لہذا اب ہم ملامست سے مراد کیا لیں گے؟ جمع لیں گے، اس لیے کہ جمع معنی مراد لینے کی صورت میں تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ فرماتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، اسی قاعدے کے یا اسی اختلاف کے پیش نظر دونوں مذہبوں پر احکام کیا ہوں گے؟ متفرع ہوں گے۔ وہ احکام کیا ہیں؟ یعنی نماز کا مباح ہونا اور
قرآن کو چھونا، مسجد میں داخل ہونا، امامت کا صحیح ہونا۔ یعنی کہ اگر کسی باوضو انسان نے کیا کر لیا، عورت کو ہاتھ سے چھو لیا، تب ایسی صورت میں ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا، ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک ناقض وضو کے لیے ہاتھ سے چھونا کافی نہیں ہے، بلکہ جمع کے تحقق کی صورت میں کیا ہوگا، وہ ناقض وضو ہوگا چھونا۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک چونکہ ہاتھ سے چھونے کی بنیاد پر ہی کیا ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ان کے نزدیک وہ انسان جس نے عورت کو ہاتھ سے چھونے کے بعد وضو نہیں کیا، تو امام شافعی کے نزدیک اس پہلے والے وضو سے نہ تو اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہوگا، نہ قرآن کو چھونا جائز ہوگا، نہ مسجد میں داخل ہونا جائز ہوگا، نہ ہی امامت کیا ہوگی، صحیح ہوگی۔ امام شافعی کے نزدیک تیمم کرنا اس پر کیا ہوگا، لازم ہوگا، پانی نہ ہونے کے وقت۔ لیکن ہمارے نزدیک جب عورت کو ہاتھ سے چھونے کی بنیاد پر طہارت نہیں ٹوٹتی ہے، لہٰذا وہ پہلے سے ہی کیا تھا، باطہارت تھا، تو اب اس کے لیے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، قرآن کو چھونا بھی جائز ہے، مسجد میں داخل ہونا بھی جائز ہے، امامت بھی صحیح ہے اس کی۔ ولزوم التیمم، اور تیمم بھی لازم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیمم تو اس وقت لازم ہوگا نا جب کہ طہارت نہیں ہوگی، اور جب وہ طہارت ہی پر ہے پہلے سے، اور ہاتھ سے عورت کو چھونا یہ ناقض طہارت نہیں ہے، لہذا اس پر تیمم لازم نہیں ہوگا پانی نہ ہونے کے وقت۔ وَتَذَكُّرِ الْمَسِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، اگر کسی انسان کو چھونا یاد آ گیا نماز کے درمیان میں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک چونکہ ہاتھ سے چھونے کی بنیاد پر طہارت ختم ہو جاتی ہے، لہذا اب اس کی طہارت کیا ہوئی، ختم ہو گئی، نماز کو وہ دوبارہ پڑھے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک چونکہ ہاتھ سے چھونا یہ ناقض طہارت نہیں ہے، لہذا اگر اثناء صلاۃ میں یعنی کہ درمیانی نماز میں، نماز کے درمیان میں اگر اس کو چھونا یاد آ گیا تو یہ طہارت پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا، اور اس کی نماز وہ کیا رہے گی، بالکل درست و صحیح رہے گی۔ وَمِنْهَا أَنَّ النَّسَّ إِذَا قُرِئَ بِقِرَأَتَيْنِ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ نص کے معنی مراد کو کس طریقے سے پہچانا جائے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی نص دو قرأتوں سے پڑھی گئی ہو، یا کوئی روایت دو روایتوں سے بیان کی گئی ہو، یعنی کہ اگر آیت قرآنیہ دو قرأتوں سے پڑھی گئی ہو، حدیث مصطفیٰ ہو تو وہ دو روایتوں سے روایت کی گئی ہو، تب ایسی صورت میں کون سے طریقے پر عمل کریں گے؟ تو فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، جب کوئی آیت دو قرأتوں سے پڑھی گئی ہو یا کوئی حدیث دو روایتوں سے روایت کی گئی ہو، تو ایسے طریقے پر عمل کرنا اولا ہوگا کہ جس طریقے پر عمل کی وجہ سے دونوں ہی صورتوں پر کیا ہو جائے، عمل ہو جائے، دونوں ہی قرأتوں پر عمل ہو جائے، دونوں ہی روایتوں پر کیا ہو جائے، عمل ہو جائے۔ مثلا جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیت کریمہ میں لفظ ارجل جو ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر دو قرأتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو منصوب پڑھا گیا ارجلکم، کائے پر عطف کرتے ہوئے، مغسول پر عطف کرتے ہوئے، یعنی کہ مغسول پر، عضو مغسول پر، یعنی کہ جن عضو کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے اس پر عطف کرتے ہوئے ارجلکم پڑھا گیا ہے۔ اور کہا جائے گا کہ صاحب جس طریقے سے چہرے کو دھونا فرض ہے، ہاتھوں کو دھونا فرض ہے، اسی طریقے سے پیروں کو دھونا بھی کیا فرض ہے۔ لہٰذا جب ہم اس کو نصب پڑھیں گے مغسول پر عطف کرتے ہوئے، تو یہ آیت کریمہ ہم کو بتائے گی کہ پیروں میں موزے ہوں چاہے پیروں میں موزے نہ ہوں، یعنی کہ خف ہوں چاہے خف نہ ہوں، بہر صورت پیروں کو دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ لیکن ایک اور قرأت اس میں پڑھی گئی ہے، وہ کیا ہے، ارجلکم، لام کے کسرے کے ساتھ کائے پر محمول کرتے ہوئے، عضو ممسوح پر محمول کرتے ہوئے، امسحوا برؤوسکم وارجلکم، تو رؤوس کیا دیکھو یہاں پر مجرور ہے، اسی پر عطف کرتے ہوئے ہم ارجلکم پڑھیں گے۔
لہذا وہاں سر کے مسح کرنے کا حکم دیا گیا تو اسی پر عطف کرتے ہوئے پیروں کی بھی مسح کا کیا ہوگا؟ حکم ہوگا۔ لہذا دوسری والی قرأت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ پیروں میں موزے ہوں یا موزے نہ ہوں، یعنی کہ خف ہوں یا خف نہ ہوں، دونوں ہی صورتوں میں پیروں کا مسح کرنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ تو دیکھیے لفظ ارجل میں دو لغتیں، دو قرأتیں ہیں۔ ایک قرأت کیا منصوب ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پیروں کو دھویا ہی جائے، چاہے پیروں پر خف ہوں یا خف نہ ہو۔ دوسری قرأت کیا؟ ارجلکم کسرے کے ساتھ، اس قرأت کا تقاضا یہ ہے کہ پیروں کا صرف مسح ہی کیا جائے، چاہے پیروں پر خف ہوں یا خف نہ ہو۔ تو اب ہم کس طریقے کو اپنائیں؟ تو فرماتے ہیں ہم اس طریقے پر عمل کریں گے کہ دونوں قرأتوں پر عمل کرنے والے ٹھہریں۔ ہم یہ کہیں گے کہ جو نصب والی قرأت ہے یہ ہم محمول کریں گے اس صورت میں جب کہ پیروں میں خف نہ ہوں، جبکہ پیروں میں خف نہ ہوں، اور کسرے والی قرأت کو محمول کریں گے اس صورت میں جب کہ پیروں پر کیا ہوں؟ خف ہوں۔ لہذا جب پیروں میں خف نہیں ہوں گے تو اس صورت میں پیروں کو دھونا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا، اور جب موضوع میں خف ہوں گے، جب پیروں میں خف ہوں گے تب ایسی صورت میں پیروں کا مسح کرنا یہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ لہذا ہم نے دونوں قرأتوں پر اس طریقے سے عمل کیا کہ کوئی اختلاف اور جھگڑا بھی نہیں ہوا، اور دونوں قرأتوں پر کیا ہو گیا؟ عمل ہو گیا۔ کس اعتبار سے؟ ارجلکم، یعنی کہ ہم نے اس پر ارجلکم جو نصب کے ساتھ پڑھا گیا اس پر ہم نے اس طریقے سے عمل کیا کہ اس قرأت کو ہم نے محمول کیا پیروں میں موزے نہ ہونے پر، خف نہ ہونے پر، اور ارجلکم اس قرأت کو ہم نے محمول کیا کس بات پر؟ اس بات پر کہ جب پیروں میں کیا ہوں؟ خف ہوں۔ لہذا اب خف ہونے کی صورت میں پیروں کو دھونا واجب ہوگا، اور خف نہ ہونے کی صورت میں پیروں کو مسح کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہ ارجلکم اس کا عطف کائے پر ہے؟ عضو ممسوح پر ہے۔ عضو ممسوح پر عطف کرتے ہوئے پیروں کا مسح کرنا کیا واجب ہے جبکہ انسان کا ہو خف پہنا ہوا ہو۔ تو اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے بعض حضرات نے یہ تک کہہ دیا کہ مسح کا جواز، خف پر مسح کا جواب یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ خف پر مسح کا جواز کیسے ثابت ہے؟ کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ جب ہم ارجلکم پڑھیں گے تو اب اس کا عطف رؤوسکم پر ہوگا، اور سروں کے مسح کا حکم دیا گیا ہے، لہذا پیروں کی بھی مسح کا حکم ہوگا۔ تو اب پیروں کا مسح کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جبکہ پیروں پر کیا ہوں گے؟ خف ہوں گے۔ لہذا مسح علی الخف کا ثبوت قائد مل گیا ہمیں، آیت قرآنی سے مل گیا۔ فرماتے ہیں ان النص اذا قرئ بقراءتین کہ جب نص دو قرأتوں سے پڑھی گئی ہو یا دو روایتوں سے روایت کی گئی ہو، کان العمل به علی وجہ تو ایسے طریقے پر عمل کیا جائے گا، یکون عملا بالوجہین کہ دونوں ہی طریقوں پر عمل کرنے والا ہو۔ لہذا ایسی صورت میں اس طریقے پر عمل کرنا اولا ہوگا جو طریقہ دونوں ہی قرأتوں پر عمل کرنے والا ہو یا دونوں ہی روایتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ جیسے اس کی مثال اللہ رب العزت کا فرمان ارجلکم قرئ بالنصب، یہ نصب کے ساتھ پڑھا گیا عطف کرتے ہوئے اس بے مقصول پر، او بالخفض اور یہ کسرے کے ساتھ ہی پڑھا گیا عطفا علی الممسوح عطف کرتے ہوئے ممسوح پر، فحملت قراءۃ الخفض تو اب جر کی قراءۃ الخفض، جر کی قراءت کو معمول کریں گے علی حالت التخفف، تخفف کی حالت پر، یعنی کہ پیروں میں خف کی حالت پر، اور نصب کی قرأت کو معمول کریں گے علی حالت عدم التخفف، پیروں میں موزے نہ ہونے کی حالت پر۔ وباعتبار هذا المعنی، اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی کہ جب ہم ارجلکم کو معمول کریں گے کائے پر؟ جب پیروں میں موزے نہ ہوں تب ایسی صورت میں مسح کرنا کیا ہو؟ پیروں میں موزے ہوں تب ایسی صورت میں مسح کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی کہ دوسری قرأت کا اعتبار کرتے ہوئے، ارجلکم کی قرأت کا اعتبار کرتے ہوئے، قال البعض بعض حضرات نے فرمایا جواز المسح ثبت بالکتاب کہ مسح کا جواز، مسح علی الخف کا جواز یہ کتاب اللہ سے کیا ہے؟ ثابت ہے، کتاب اللہ سے ثابت ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔